میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں، دیکھو اگر کچھ غلطی ہو گئی، اگر لوگوں نے اتنی گہرائی سے غور نہیں کیا اور بالکل ایک سمپل انداز سے سمجھے، ارے بچی پڑھ رہی ہے، ابھی تو ہائی اسکول نہیں کیا، ابھی تو 10+2 نہیں کیا، ابھی تو کالج میں ہے، اب برقع پہنا دیں گے تو رشتہ کہاں سے آئے گا اور کیا ہوگا اور کہاں سے ہوگا. میں بہت سخت لفظ کہنے جا رہا ہوں جو قرآن نے ایک دفعہ کہا ہے. قرآن نے کہا ہے کسی یتیم بچے کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارا بچہ بھی کل کو یتیم. میں اسی قرآن کی اس انداز بیان سے، اس انداز کو ادھار لے کر کہنا چاہتا ہوں، اپنی بچیوں کو کب پردہ کراؤ گے؟ جب تمہاری کسی بچی کے ساتھ وہ حشر ہو جائے گا جو دلی والی لڑکی کے ساتھ ہوا. کب کراؤ گے پردہ؟ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ میں اللہ کے حوالے آپ کو کرتا ہوں، اور آج کے بعد بھی اگر آپ میں سے کسی گھر کی کوئی لڑکی اور عورت حیا اور حجاب کی اسلامی تہذیب کو قبول کر کے باہر نہ نکلی، اور آپ نے آج کے بعد بھی فیصلہ نہ کیا، اور آج کے بعد بھی آپ نے اپنی بہنوں کو راضی نہ کیا، اور یہاں جو عورتیں اور لڑکیاں سن رہی ہیں یا کہیں پر بھی بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہی ہیں، اگر اس کے بعد بھی انہوں نے اگر پردے والی تہذیب کو قبول نہ کیا تو میں ان کی مستقبل کو اللہ کے حوالے کروں. وہ جانے اور ان کی تقدیر جانے. اب کیا ہوگا ان کے ساتھ، اور صرف ان کے ساتھ نہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے. میں اس بات سے واقف ہوں کہ ابھی اس جنریشن میں جس کے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اتنا بگاڑ نہیں آیا جتنا بگاڑ ہمارے سماج میں آ چکا. لیکن آپ کو اگلی جنریشن کے بارے میں ہے اندازہ، اور اس کی اگلی جنریشن کے بارے میں اور اندازہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ای رہ کہ تو می روی بترکستان است، جس راستے پر تم نے قدم اٹھا لیا ہے یہ راستہ مکے مدینے نہیں لے جائے گا، یہ راستہ ترکستان لے جائے گا، یعنی انگلستان لے جائے گا، یعنی جہنم کی طرف. قدم اٹھ گیا. اب مت سمجھیے ابھی تک تو ہمارے گھر میں اتنا گندا ماحول نہیں ہے. لوگ عام طور پر یہی کہتے ہیں گھروں میں، ہر گھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ. ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے، ہم نے ان کو انٹرنیٹ دے دیا، اور ہم نے ان کو انٹرنیٹ کے آزادانہ استعمال کی آزادی دے دی، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا بچہ تو انٹرنیٹ پر ریسرچ کر رہا ہے، ہمارا بچہ تو موبائل سے دراصل صرف اپنی ممی پاپا سے بات کر رہا ہے. کچھ پتہ نہیں ہے اس وقت. اگر میں یہ کہوں کہ 50 لاکھ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں سے بھی شاید 100 نکالنے ایسے مشکل ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو داغدار کیے بغیر آگے زندگی میں قدم اٹھا دیا ہوگا. میں سماج سے ناواقف نہیں ہوں، اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم فقیروں کو، نوجوان جو اپنی اصلاح کے لیے ہمارے حوالے کرتے ہیں اور ہمارے بزرگوں کے حوالے کرتے ہیں تو کس طرح اپنا کچا چٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں. اس معاشرے کے اندر کی سچائیوں کو جاننے کا جتنا موقع ہمارے پاس ہے شاید سماج کے کسی حصے کے پاس. ہمیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھے گھروں کے اندر کے ماحول میں دیمک لگ چکی ہے، کیڑے لگ چکے ہیں، بیماریاں لگ چکی ہیں. اس لیے خدا کے نام، اللہ کے واسطے پلیز. اور میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سے آگے بڑھ کر سب مسلمانوں سے، لوگوں آج یہ بتاؤ، اس حادثے کی خبر اگر ملے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کو موقع ملے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے نام آپ کو ایک پیغام پہنچائیں، ہاں بولو حضور کیا فرمائیں گے ہم؟ کیا آپ ہم سے ہی نہیں کہیں گے کہ ایسے ملک میں ہو رہا ہے، روزانہ سینکڑوں لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، آدم کی بیٹیوں کی، اس ملک میں جس ملک میں 20-25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ اب میں آپ سے کھل کے کہوں، ہمارے ہندو سماج کے لوگ کہتے ہیں صاحب اب تو مسلمان بھی وہی سب کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہمارے دل پر چوٹ کیسے لگے؟ کیا فرق ہے اب میں اور آپ؟ کیا فرق ہے؟ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کون سا لڑکا مسلمان ہے، کون سا ہندو ہے، کون سی لڑکی مسلمان ہے، کون سی نان مسلم ہے، سمجھ میں نہیں آتا. کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا ہم. اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، اسلام ایک تہذیب ہے، اسلام ایک لائف سٹائل ہے، اسلام ایک سویلائزیشن ہے، اسلام ایک کلچر ہے، اسلام کچھ ویلیوز کا نام ہے جن پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. ہمارے اور آپ کے گھروں کو بھی نئے سرے سے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نئے سرے سے اسلام میں داخل ہوں، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں. 2%، 5%، 10% اسلام سے کام نہیں چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. آپ کی بچیاں، میری بچیاں،
ان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی بچیاں اپنی کالج میں اپنی فرینڈ سے، اپنے جو ان کی کلاس میٹس ہیں ان لڑکیوں سے، ان سے وہ شیئر کریں باتوں کو، ان لڑکیوں کو کنوینس کریں کہ نہیں یہ تو ہم لوگوں کو اپنے چہرے کو کور کرنا چاہیے، ہمیں ذرا اپنے آپ کو ڈیسنٹ رکھنا چاہیے، اور سماج میں بہت لچے لفنگے بڑھ گئے ہیں، ہم اپنی کیا ذمہ داری ادا کریں، اور پھر ہم اپنے مردوں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اب ہماری طرف سے تم کو شکایت نہیں ہے، اب جو بدماشی ہے وہ تمہاری طرف سے، اب تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ ہماری بچیوں کو تو اپنے کالج کی نان مسلم بچیوں کو سمجھانا چاہیے۔ اب نوبت یہ آ گئی کہ کالونیوں میں رہنے والی مسلم لڑکی اور نان مسلم لڑکی کے درمیان فرق کرنا ہمارے جیسے کہ تو بس کی بات نہیں، ہم تو نہیں سمجھتے کہ کون بچی جو گزر رہی ہے وہ آپ میں سے کسی کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ حالانکہ ہر بچی محترم ہے، ہر بچی ڈگنیٹی رکھتی ہے، ہر بچی ایک ریسپیکٹ رکھتی ہے۔ عورت بہت خوبصورت وجود ہے اس کائنات کا۔ سوچو ذرا کس نگاہ سے، اے نوجوانوں، اے پیارے عزیز نوجوانوں، اللہ تمہاری جوانیوں کو بے داغ رکھے، اللہ تمہارے کیریکٹر کو بالکل صحیح سالم رکھے۔ نوجوانوں، جانتے ہو اللہ کے رسول نے کس کانٹیکسٹ میں عورتوں کا ذکر کیا ہے؟ عورت صرف سیکس کی کا ایک انسٹرومنٹ نہیں ہے، عورت ہی ہے جو ماں بننے کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے۔ یہ ذمہ داری مردوں پر نہیں ڈالی گئی، اور مردوں کو اللہ نے اس قابل نہیں سمجھا، اللہ نے عورتوں کو کیپیبل سمجھا ہے۔ سب سے نازک کام دنیا میں انسان، ایک اچھے انسان کی تربیت ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ نے عورت پر ڈالی ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ عورت سے اس پیدا کرنے والے کو کیا امیدیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، مجھے دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں، مجھے تمہاری دنیا میں سے دو چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو پسند ہے، اچھا پرفیوم، اچھی خوشبو، اور ایک عورت پسند ہے۔ عورت پسند ہے کس رشتے سے؟ سوچو ذرا، عورت بہن کے رشتے سے بھی، ماں کے رشتے سے بھی، بیٹی کے رشتے سے بھی، اور بیوی کے رشتے سے بھی۔ کیا جملہ فرمایا اللہ کے رسول نے اس معاشرے میں عورت کے کھوئے ہوئے مقام کو واپس دلانے کے لیے جس میں عورت کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں آپ عورت کے وقار کو بلند کرنے کے لیے جملے فرما رہے ہیں، اور اگلا جملہ فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، مگر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا آل راؤنڈ اپروچ ہے، کیا ملٹی ڈائمینشنل سوچ ہے، کیا ہم جہتی سوچ ہے۔ ایک طرف آپ ایک انسان کی حیثیت سے بول رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عورت قابل تکریم، قابل محبت ہے، قابل قدر ہے، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ گویا جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی ترقی کا سرمایہ لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو